السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا بیان جو ہے وہ داڑھی سے متعلق ہے۔ اس میں ہم داڑھی سے متعلق بات کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے شریعت کے حکم کے لحاظ سے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی جو کٹوانا ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کے سامنے بہت سارے علماء کی نظر میں یہ ہے کہ داڑھی جو کٹوانا ہے وہ گناہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے ہمیں بتاؤ۔ جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی، جو اتھینٹیکٹ کتابیں ہیں، اس میں سے ایک کتاب صحیح بخاری، اس کے اندر حدیث موجود ہے 5893 5893 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ باریک کرنے، کٹوانے اور داڑھی بڑھانے یعنی اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور داڑھی کی لمبائی کو قدرتی حالت پر چھوڑنے کے اسلامی حکم پر زور دیتی ہے۔ دوستوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، قرآن پاک میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو ہمیں جب یہ آیت ملتی ہے کہ جس نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں حدیثوں میں، ہمیں ان پر بھی عمل کرنا ہے، اور وہی ہماری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں دنیا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ جو چیز ہمیں قرآن میں نہیں مل رہی ہے لیکن وہ سنت میں موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے مطابق حکم بھی ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں حدیثوں میں، حکم ہے ہمارے لیے۔ جب حکم آ جاتا ہے کسی چیز کا، پھر ہم سوال نہیں کر سکتے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے یا کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سوال کا گنجائش نہیں بچتا ہے۔ تو مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جس طرح لوگ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں کہ کل سے شروع کریں گے، اس طرح بہت سارے لوگ داڑھی رکھنے میں بھی سستی کرتے ہیں کہ چلو ہم بعد میں رکھ لیں گے، تھوڑے ٹائم بعد ہم رکھ لیں گے داڑھی۔ یہ انسان کی سستی اور کاہلی ہے، وہ کچھ نہیں ہے دوستوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں کہیں بھی ایسا بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ داڑھی کاٹ لیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ اس طرح بات کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ داڑھی کاٹیں، اس کو شیو کریں۔ تو قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نون مسلموں کے مشابہت اختیار نہ کریں۔ جو نون مسلم ظاہری طور پہ جو نون مسلم جو ہیں وہ ظاہری طور پہ جس طرح دکھاتے ہیں اپنے آپ کو، آپ ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ یعنی زیادہ تر جو ہے عیسائی لوگ داڑھی کٹواتے ہیں، شیو کرتے ہیں، تو ان کی آپ مشابہت اختیار نہ کریں۔ آپ مسلمانوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو سارے انبیاء کی سنت ہے، اس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ سارے انبیاء جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داڑھی رکھتے تھے۔ تو اگر آپ کو 2 آپشن دیے جائیں کہ آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، سارے انبیاء رکھتے تھے، آپ وہ آپشن سلیکٹ کریں گے یا آپ وہ آپشن سلیکٹ کریں گے جو داڑھی کٹوانے کا آپشن ہے؟ تو ہم کس کی امت میں سے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں حدیثوں میں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ تو مسلمان جا رہا ہے، ہمیں لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں معلوم نہیں ہے یہ مسلمان ہے کون ہے۔ ہمیں اس طرح مشابہت اختیار کرنی چاہیے، مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے، ہمیں نون مسلموں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دیکھیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں، صحیح ہے؟ اگر آپ داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ داڑھی نہیں کٹواتے، تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ بتائیں مجھے کیا نقصان ہے آپ کا؟ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان ہے۔ اگر ہم دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا
لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، اور کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ اور کیا کہیں گے لوگ؟ مجھے بتائیں۔ اس میں چہرے کا نور ہے، داڑھی میں چہرے کا حسن ہے، اور داڑھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے دی ہے، عورتوں کو داڑھی نہیں آتی ہے، وہ مرد کی نشانی ہے داڑھی۔ تو آپ کو اس میں آپ کے لیے بہتری ہے اس میں داڑھی رکھنے میں، بہت ساری بیماریاں داڑھی رکھنے سے ختم ہو جاتی ہیں، صحیح ہے۔ تو اس میں فضیلت ہے، اس میں برکتیں ہیں، تو اس میں یہ سنت بھی ہے، سنت طریقہ بھی ہے، اور احکامات بھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث عرض کی ہے، احکام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی رکھنے کے لیے، اور مجھ کم کرنے کا احکام ہے، تو مجھوں کو آپ کم رکھیں اور داڑھی کو زیادہ رکھیں، داڑھی کو بڑھا دیں، داڑھی کو ایسے ہی چھوڑ دیں، کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں داڑھی کو، ایسے ہی چھوڑ دیں داڑھی کو، اور مجھوں کو آپ کم رکھا کریں، یہ احکام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ نہیں رکھتے ہیں داڑھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اس کے لیے کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا، صرف کہنے سے بات نہیں بنتی ہے، عملاً بھی اگر آپ کا نیت ہے زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنی ہے، تو آپ کو اس کے لیے کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا، کچھ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، کچھ تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مجھ سے دنیا مانگے گا ہم اسے دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ہمیں اگر اپنی آخرت بنانی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلنا ہے، بجائے کوئی سوال جواب کرے کہ فرض ہے یا سنت ہے، اس طرح کے سوال جواب جب حکم آ جاتا ہے تب یہ زیب نہیں دیتے سوال جواب یہ سنت ہے یا فرض ہے، کیونکہ جب احکام آ جاتا ہے حدیث میں کسی چیز کا تو اور جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں، اتھینٹیکیٹ کتابیں ہیں، اس میں کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے آیت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اور دوستوں، ابھی میں آپ کو اپنے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، شروع میں تو آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے، کہ لوگ کیا سوچیں گے، لیکن حقیقت میں لوگ اتنا پرواہ کسی کی بھی نہیں کرتے، لوگ اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں، لوگ کسی کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے، کوئی کیسا دکھ رہا ہے، کوئی کیسا نہیں دکھ رہا ہے، یا ہماری ایک سوچ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ رکھ لیں گے، آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا، آپ کو بہت ایسا دین سے وابستگی محسوس ہوگی، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ دین سے وابستہ ہیں، آپ کو احساس ہوگا، آپ کو پھر جب داڑھی رکھیں گے تو آپ کو دل کرے گا کہ چلو یار داڑھی رکھی ہے تو نماز بھی تو پڑھوں، 5 وقت نماز بھی تو پڑھوں، پھر آپ کو آٹومیٹیکلی قدرتی آپ دین کی طرف مائل ہوں گے، صحیح ہے۔ جب آپ کوئی شخص کو احکامات چھوڑتا ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں، تو ایک طرح سے اس کے اندر ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، رکاوٹ اپنے اندر پیدا نہ کریں، آپ اپنے آپ کو اسموتھ رکھیں، دین کے معاملے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایزی فیل کروائیں، اتنا زیادہ آپ سیریس نہ لیں، چیزوں کو رکھ لیں، بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہتری عطا فرمائے گا، اور آپ دیکھا دیکھی میں نہ رہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، صحیح ہے، اور لوگوں کے کہنے پہ نہ چلیں، صحیح ہے، اور اپنا خود ڈیسیژن لیں صحیح لائف کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔